بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج قربانی کے مسئلہ میں کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے؟ فی زمانہ غیر مقلدین بھینس کی قربانی پر خام خواہ بحث کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ آئیے، بھینس حلال جانور ہے، اس کے دودھ، گوشت اور زکوٰۃ کا مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح گائے کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح بھینس کی زکوٰۃ اس کے مطابق ہے۔ جس طرح گائے کا دودھ اور گوشت حلال ہے، اسی طرح بھینس کا بھی حلال ہے۔ تو یہ اسی طرح گائے کی قربانی بھی جائز ہے اور بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ غیر مقلدین اپنے استدلال کے لیے قرآن پاک کی آیت ثمانیۃ ازواج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 قسم کے جانور پیدا کیے، ان کے 4 جوڑے بنتے ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ یہ ان کی قربانی صرف جائز ہے۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ قربانی کے جانوروں کا ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ قربانی کے جانور یہی ذبح کیے جائیں گے۔ یہ مشرکین جو اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حلال کر لیتے تھے، کچھ کو حرام کر لیتے تھے، اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ اس میں قربانی کا قطعی طور پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ آئیے، غیر مقلدین کے خود فتاوی جات اس پر شاہد ہیں کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اس طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی نظیریہ، یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے بزرگ ہیں، نذیر حسین دہلوی، آج سے 120 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ فتاوی نظیریہ مطبوعہ لاہور، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257 پر 3 مقام پر لکھا، فرمایا قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا پہلی بات کہ وہ دوندہ جانور ہو، اگر دوندہ نہ ملے تو اس کے لیے پھر کیا معیار ہے؟ تو نذیر حسین دہلوی فتاوی نظیریہ صفحہ نمبر 257 پر لکھتے ہیں کہ گائے اور بھینس 2 سال مکمل اور تیسرا شروع ہو تو ان کی قربانی جائز ہے۔ تو ان کا گائے کے ساتھ بھینس کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اس طرح بھینس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے۔ آئیے، دوسری شخصیت غیر مقلدین کی ثناء اللہ امرتسری، جس کو اپنا غیر مقلدین سردار کہتے ہیں، یہ فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ نمبر 209 سے سوال شروع ہوا کہ کیا بھینس حلال جانور ہے، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں قرآن پاک میں جہاں حرام جانوروں کی لسٹ ہے اس میں بھینس کا ذکر نہیں، لہذا بھینس حلال جانور ہے اور اس کی قربانی یہ جنس بقر گائے میں داخل ہے۔ تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی اس علت کو مانتے ہوئے جائز ہے۔ یہ 1934 کا ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد کا فتویٰ ہے اور فتاوی ثنائیہ میں بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ آئیے، یہ تیسری کتاب غیر مقلدین کے ایک حافظ نعیم الحق ملتانی، یہ بہاولپور کے ایک ادارہ کے شیخ الحدیث ہیں غیر مقلدین کے، تو انہوں نے پوری کتاب بھینس کی قربانی کے جواز پر لکھی اور نام ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ۔ تو انہوں نے پوری کتاب میں دلائل کے ساتھ قرآن، سنت، تفاسیر اور متقدمین مفسرین فقہا کی کتابوں سے ثابت کیا کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بغیر شک و شبہ کے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور جتنے اعتراضات غیر مقلدین کرتے ہیں ان کے جوابات لکھتے ہوئے رزلٹ دیا ہے کہ بھینس اور گائے کی قربانی بالاتفاق اسی طرح جائز ہے جس طرح گائے کی جائز ہے، بھینس کی بھی جائز ہے۔ تو لہذا غیر مقلدین کے پاس بھینس کی قربانی کیا عدم جواز اور حرمت ناجائز ہونے کی قرآن و حدیث اور صحابہ و اجماع کے ساتھ کوئی دلیل نہیں۔ یہ بلا وجہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو انتشار سے بچانا چاہیے، خام خواہ انتشار کا سبب نہ بنے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔